ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کے ایک حصے میں گھنے درختوں، لمبی اور ہری بھری گھاس اور جنگلی پودوں سے بھرا ایک جنگل تھا، اور اسی جنگل میں ایک بوڑھا شخص احمد اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں اپنے بیٹے سائم کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ یہ شخص غربت اور افلاس کے گھیرے میں تھا، مگر تقویٰ اور پرہیزگاری پر پورا اترتا تھا۔ غربت کے باوجود خدا سے کچھ نہ مانگتا تھا۔ ایک دن ایک آدمی زخمی حالت میں اس شخص کے پاس پہنچا۔ اس وقت احمد جنگل میں کسی کام سے گیا ہوا تھا، جبکہ سائم جھونپڑی کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اس زخمی آدمی نے پہلے باہر سے آواز دی، ارے کوئی ہے، میری مدد کرے۔ اس آدمی نے دوسری مرتبہ پھر آواز دی، اور اتنے میں سائم آواز کا تعقب کرتے ہوئے جھونپڑی کی دوسری جانب پہنچ گیا۔ سائم نے دیکھا کہ ایک زخمی آدمی زمین پر جھونپڑی کے قریب بیٹھا کر آ رہا ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ اس کے بازو پر گہرا زخم تھا، جس کے خون سے اس کے تمام کپڑے خون میں لت پت تھے۔ سائم نے اس کو سہارا دیتے ہوئے کھڑا کیا اور پھر اس کو لے کر جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ سائم نے زخمی آدمی کو چارپائی پر بٹھا دیا اور اس کے بازو کی مرہم پٹی کی۔ زخمی آدمی سائم کے پٹی کرنے تک سو گیا تھا۔ شاید تھکاوٹ نے اس کو گہری نیند سلا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد احمد گھر آیا تو اس آدمی کو چارپائی پر لیٹا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ احمد نے سائم سے پوچھا، سائم کون ہے؟ یہ خدا کا بندہ، اور یہ یہاں کیسے؟ بابا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون ہیں، لیکن یہ مجھے جھونپڑی سے باہر کراہتے ہوئے اور مدد کے لیے پکارتے ہوئے ملے تھے۔ معلوم نہیں کہاں سے آئے اور کون ہیں۔ مجھ سے ان کا زخم دیکھا نہیں گیا اور فوراً اندر لا کر لٹا دیا، اور میرے مرہم پٹی کرنے تک یہ بابا سو گئے۔ میں نے ان سے نہیں پوچھا کہ یہ کون ہیں، میں نے سوچا کہ انہیں تکلیف ہوگی، اس لیے جگا کر نہیں پوچھا۔ سائم نے جواب دیا، اچھا کیا تم نے۔ اچھا، جب یہ جاگیں تو پوچھ لینا۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں کہاں ہوں؟ زخمی آدمی بیٹھنے لگا تو درد کی وجہ سے کراہ کر دوبارہ لیٹ گیا۔ آپ زخمی ہو گئے تھے اور مجھے یہاں باہر ملے۔ میں آپ کو اندر لایا اور لٹا دیا اور آپ سو گئے۔ میں سائم ہوں اور یہ بابا ہیں۔ سائم نے زخمی آدمی کو بتایا، آپ بتائیں کیا ہوا تھا؟ آپ کیسے زخمی ہوئے تھے؟ احمد نے پوچھا، ہاں میں زخمی ہو گیا تھا۔ میں یہاں شکار کرنے آیا تھا، مگر جس کو شکار بنانا چاہتا تھا اس نے مجھے شکار بنا لیا، یعنی مجھے نقصان پہنچا دیا۔ ابھی بھی درد ہو رہا ہے؟ میرا نام اسلام ہے اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اسلام نے کہا، ارے شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو ہمارا فرض ہے، اور سائم بیٹے نے اس فرض کو پورا کیا ہے۔ احمد نے کہا، اچھا میں اب چلتا ہوں۔ اسلام نے کہا، نہیں، ابھی آپ بیٹھیں، کچھ کھا کر ہی جائیے گا۔ بے شک ہم غربت کے ہاتھوں مجبور ہیں، لیکن مہمان نوازی کرنا ہمارا فرض ہے، اور فرض کو نبھانا ہمیں اچھی طرح آتا ہے۔ احمد نے اسلام سے مخاطب ہو کر کہا۔ کھانا کھانے کے بعد تینوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ بے شک ہمارے ملک کا بادشاہ عظیم سلطنت، جاہ و جلال اور شان و شوکت کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ وہ رحم و انصاف، خدا ترسی، نیک اور پرہیزگاری جیسی بہت سی صفات کا مالک ہے۔ لیکن معلوم نہیں، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک بڑی خامی ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک خرابی بہت سی خرابیوں کی جڑ ہے۔ اسلام نے کہا، مگر ایسی کون سی بات ہے جو بادشاہ کے پاس موجود نہیں؟ سائم نے پوچھا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو خود جا کر اندازہ لگا لیں، اسلام نے کہا۔ کچھ دیر بعد اسلام چلا گیا۔ کچھ دن سوچنے کے بعد سائم نے بابا سے محل جانے کی اجازت لی تو احمد نے سختی سے منع کر دیا، مگر سائم کی ضد کی وجہ سے احمد راضی ہو گیا اور سائم کو ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ بھیجا۔ سائم اپنا حلیہ فقیر جیسا بنا کر بادشاہ کے محل کے پاس پہنچا، اور باہر سے آواز آئی، کوئی خدا کا بندہ ہے جو مجھ غریب کو پانی پلائے؟ میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں۔ معلوم ہے کہ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں، مگر کوئی ایک گھونٹ پانی تو پلا سکتا ہے۔ سائم یعنی فقیر کی یہ درد بھری آواز سن کر بادشاہ نے درباری کو حکم دیا کہ وہ بادشاہ کی نظروں کے سامنے فقیر کو پیش کریں۔ درباریوں نے اسی وقت بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ سائم بادشاہ کے سامنے اس کے قدموں میں فرش پر بچھی خوبصورت قالین پر بیٹھ گیا، اور بادشاہ کے پوچھنے پر کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس نے کچھ گھونٹ پانی کے طلب کیے۔ بادشاہ نے فقیر کو کھانا اور پانی دیا۔ سائم نے کھانا کھا کر اور پانی پی کر بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ بڑے دل کے مالک ہیں، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے۔ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ کچھ دیر ٹھہر کر فقیر نے بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کے سامنے 3 سیب موجود ہوں اور ان میں سے ایک سیب تازہ
دوسرا خراب اور تیسرا بہت خراب ہو اور آپ کے پاس 3 بچے موجود ہوں جو سیب کے طالب ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ انصاف اور عدل ایسی چیز ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ میں تازہ سیب کے 3 حصے کر کے ان 3 بچوں میں تقسیم کر دوں گا۔ پہلے اپنے دائیں جانب بیٹھنے والے سب سے چھوٹے بچے کو، پھر اس سے بڑے اور پھر اس سے بڑے کو، بادشاہ نے جواب دیا۔ اور اگر ایک بچہ موجود ہو اور یہی 3 سیب ہوں، یعنی ایک تازہ، دوسرا خراب اور تیسرا بالکل ہی خراب، اور آپ کا اپنا تازہ سیب کھانے کا دل چاہے تو کیا کریں گے؟ میں تازہ والا بچے کو دوں گا، بادشاہ نے فقیر کے سوال کا جواب دیا۔ بہت خوب، بادشاہ سلامت، اللہ کرے آپ عدل کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں، آپ کی رعایا آپ سے خوش رہے۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں کہانی سناؤں؟ صائم نے بادشاہ سے اجازت مانگی۔ جی بابا، کیوں نہیں، سنائیے۔ بادشاہ نے فقیر کو اجازت دے دی۔ بادشاہ سلامت، غور سے سنیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 3 دوست تھے، وہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے تھے اور خوشی میں بھی دوستی خوب نبھاتے۔ غرض یہ کہ غم اور خوشی میں یعنی زندگی کے ہر موڑ پر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو دوستوں نے شکار کرنے کی ٹھان لی، مگر تیسرا دوست اس بات پر رضامند نہ ہوا۔ آخر کار ان دونوں کی منت سماجت پر وہ جنگل کے لیے تیار ہو گیا، لیکن شکار کے لیے نہیں۔ جب وہ جنگل کے لیے جانے لگے تو ان 2 میں سے ایک دوست نے تیسرے دوست کے لیے شکار کا سامان اپنے ساتھ رکھ لیا اور تیسرے دوست کو دینے لگا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ بالآخر اس کے اصرار پر تیسرے دوست نے سوچ لیا کہ وہ شکار کرے گا، مگر اپنے اس خیال کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ اب جنگل میں تینوں دوست ایک ہی راستے سے داخل ہو گئے۔ کافی دیر بعد انہیں ایک سور نظر آیا، مگر تیسرے دوست نے کہا، میں وہ ہوں جو تم نہیں ہو، اس لیے میں اس سور کا شکار نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر تم چاہو تو اپنے لیے اس کو شکار بنا لو۔ دونوں دوستوں کو اس کی بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے اپنے لیے اس کو شکار کر لیا اور اس کو گھر لے آئے۔ تیسرے دوست نے نہ ہی شکار کیا اور نہ ہی شکار گھر لایا۔ بادشاہ سلامت، آپ ہی بتائیے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ تینوں میں سے ایک نے نہ شکار کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ بے شک میں نے آپ کو اپنی زبان سے بتایا کہ اس کا مذہب کیا تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح سے اظہار ضرور کیا۔ فقیر نے کہانی سنانے کے بعد سوال کیا۔ پہلے 2 دوست غیر مسلم تھے اور تیسرا مسلمان تھا، اور وہ مذہب اسلام پر تھا۔ بادشاہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا۔ فقیر نے ایک اور سوال کیا، ٹھیک ہے، مگر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تیسرے دوست نے جانور ملنے کے باوجود شکار کیوں نہ کیا اور وہ شکار کرنے کے لیے جنگل جانے پر آمادہ کیوں نہ ہوا؟ بابا، ایک سچا مسلمان کسی جانور کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا اور اسی لیے اس کے لیے جانے پر رضامندی ظاہر نہ کی، مگر دوستوں کے کہنے پر جب وہ اس خیال کے ساتھ کہ وہ شکار نہیں کرے گا جنگل کی طرف اپنے دونوں دوستوں کے ہمراہ چل پڑا تو اس کے دوستوں کو ایک ایسا جانور ملا جس کا گوشت اس کے لیے حرام تھا، اور یقیناً میں اس کا نام اپنی زبان سے لینا نہیں چاہتا اور نہ ہی اس کو دیکھنا پسند کروں گا، اس لیے تیسرے دوست نے اس جانور کو شکار نہیں کیا۔ بادشاہ نے فقیر کے سوال کا اطمینان سے جواب دیا۔ بہت خوب، آپ نے بالکل صحیح جواب دیے، بے شک آپ کی فہم و فراست میں کوئی آپ کا ثانی نہیں۔ فقیر نے بادشاہ کی تعریف کی۔ فقیر نے بادشاہ سے جانے کی اجازت مانگی اور وہاں سے چلا گیا اور کہا کہ وہ 3 دن بعد دوبارہ آئے گا۔ بادشاہ فقیر سے بہت متاثر ہوا کہ وہ بہت عقل مند اور دانا ہے۔ 3 دن بعد جب فقیر نہ آیا تو بادشاہ کو سخت غصہ آیا۔ 8 دن بعد فقیر جیسے ہی اس کے سامنے پیش ہوا تو بادشاہ اس کو ڈانٹنے لگا۔ صائم نے اطمینان سے کہا، معاف کیجئے گا بادشاہ سلامت، میری بیوی فاقوں سے مر گئی، ہمارے گھر میں کھانے کو 5 دنوں سے کچھ نہ تھا۔ میں نے آپ سے ملنے کی کوشش کی تو مجھے اس غرض سے واپس بھیج دیا گیا کہ آپ اس وقت سو رہے تھے اور وہ آپ کے آرام کا وقت تھا۔ کیا ہماری رعایا میں ایک گھرانہ پریشان رہا اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی؟ ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم سے بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی۔ بادشاہ نے فقیر سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس بات کی معذرت کر رہے ہیں؟ جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا۔ ہمیں اپنے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے اور مرنے والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اس سے زندگی میں کئی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جن کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن میں یہ ہرگز یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ مجھ سے معذرت کریں۔ میں چلتا ہوں۔ فقیر اتنا کہہ کر دربار سے چلا گیا۔ بادشاہ کو خود پر بہت غصہ آیا۔ ایک دن بادشاہ شکار کے لیے جنگل میں نکلا۔ اس روز صائم فقیر کا روپ دھارے ایک درخت کے نیچے بیٹھا گھاس اور تنکوں سے کچھ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بادشاہ شکار کی تلاش میں فقیر کے پاس ادھر ادھر پھرتا ہوا ملا۔ بادشاہ نے فقیر سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہا تھا تو اس نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں تو ویسے ہی گھاس اور تنکوں سے کھیل رہا تھا، ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے،
ہماری زندگی میں نہ گھاس ہوتی، نہ جانور ہوتے، یہ جنگل نہ ہوتا، اور پھر ہم بھی نہ ہوتے۔ بادشاہ نے فقیر کی تعریف کی کہ وہ باتیں بڑی اچھی کرتا ہے۔ فقیر نے بادشاہ سے کہا کہ وہ یقیناً پیاسے ہوں گے اور وہ اس کے ساتھ چلیں، اس کے گھر کے پاس ایک کنواں ہے، وہاں سے وہ بادشاہ کو پانی پلا دے گا اور وہ خود بھی وہیں سے پیتا ہے۔ بادشاہ نے انکار کیا، نہیں بابا، ہم پیاسے ہیں لیکن محل جا کر پانی پئیں گے، لیکن آپ کو واپس جاتے ہوئے دیر ہو جائے گی اور پھر جیسے ہی پیاس لگے پانی پی لینا چاہیے، زیادہ دیر تک اپنے آپ کو پیاسا نہیں رکھنا چاہیے۔ فقیر نے کہا، لیکن بادشاہ نے پھر انکار کر دیا۔ واہ بادشاہ سلامت، آپ ہم سے بڑے ہیں لیکن حاکم ہو کر بھی ہم کو پہچان نہ سکے۔ آپ بادشاہ کا مرتبہ حاصل کر کے بھی رحم دل ہیں۔ آپ وہ شخص ہیں جیسا کوئی بادشاہ، حاکم اور کوئی سلطان نہیں ہو سکتا۔ ہم غریبوں کے سلام تک کا جواب دیتے ہیں، ہم غریبوں سے اچھی طرح پیش آتے ہیں اور اپنی رعایا کے لیے اچھی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں، اپنی رعایا کو ہر دل عزیز رکھتے ہیں اور غم اور خوشی میں رعایا کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم پر اپنی شفقت و محبت کے پھول برساتے ہیں، ہم پر غصہ نہیں ہوتے مگر ہماری بات مانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اور اتنی خوبیوں کے باوجود جن کا بیان میں ایک ہی لمحے میں نہیں کر سکتا، ہمارے گھر سے پانی نہیں پی سکتے، صرف اس لیے کہ آپ کی رعایا یہاں سے پیتی ہے۔ اس کنویں میں ڈول ڈال کر ہم پانی پی لیتے ہیں لیکن آپ وہاں سے پیاس نہیں بجھا سکتے۔ آپ بادشاہ اور رعایا میں فرق رکھتے ہیں اور آپ کو شاید اندازہ نہیں، لیکن میں جان گیا ہوں، اگر یہ فرق نہ ہوتا تو آپ اس کنویں سے پانی پی لیتے۔ یہی وہ پانی ہے جو آپ کے محل میں موجود ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جگہ بادشاہوں کی ہے اور یہ رعایا کی۔ کچھ دن پہلے مجھے ایک آدمی نے اس بات سے آگاہ کیا لیکن صحیح طریقے سے مجھ پر واضح نہ کیا۔ اس وقت میں نے یہ ٹھان لی کہ بادشاہ سلامت کی اس خامی کا ضرور پتہ چلاؤں گا اور اس کو دور کروں گا۔ معاف کیجیے گا بادشاہ سلامت، میں فقیر کا روپ دھار کر آپ کے پاس آیا تھا، آپ کی اس خامی کو دور کروں گا، مگر مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں نے سب کچھ کہہ دیا جو میرے دل میں تھا۔ میں فقیر نہیں، ایک عام لڑکا ہوں، میرا نام سائم ہے، آپ مجھے جو چاہیں سزا دیں، میں آپ کے نزدیک سزا کا مستحق ہوں۔ سائم نے اپنا اصل روپ بادشاہ پر واضح کر دیا۔ بادشاہ سلامت بہت شرمندہ ہوئے اور اس نے سائم کو معاف کر دیا۔ بادشاہ سلامت نے سائم کے پاس سے پانی پیا اور احمد سے ملاقات کی۔ بادشاہ سلامت نے سائم کی فہم و فراست کی بنا پر سائم کو اپنا وزیر خاص بنا لیا۔